السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 5 جون 2025 پلکیشی نگر اسمبلی سے شامپور مین روڈ، ڈی جے ہلّی اور آس پاس کے علاقوں سے فکرمند علماء اکرام اور سماجی کارکنوں کا ایک وفد علاقے کے ایم ایل اے سی سرینواس صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے، اور ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ علاقے میں کافی دنوں سے کچرے کا نظام بالکل ٹھپ ہے، کچرا اٹھ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے کی تکلیف ہے، آس پاس کے گھروں والوں کو بدبو سے بیماریوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے، راستہ روڈوں تک آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے حادثے بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ملاقات کے لیے پہنچے تھے اور اس پر سوالات کیے گئے کہ اتنے دنوں سے کچرے کا نظام خراب کیوں چل رہا ہے اور کچرا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس پر ایم ایل اے کی طرف سے تسلی بخش جوابات بھی دیے گئے، اور آج سے کچرے اٹھنے کا نظام بھی شروع ہوا ہے۔ اور اس میں ہماری فکر یہ بھی تھی کہ بقرعید کے موقع پر چونکہ قربانیوں کا بھی ویسٹیج نکلے گا اور اس کے لیے بھی برابر سینیٹیشن کا انتظام ہونا چاہیے، تو اس پر علاقے کے ایم ایل اے کیا انتظامات کر رہے ہیں، اس پر بھی ہمارا سوال تھا، اور آج کے ملنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا۔ تو اس پر جوابات دیے گئے کہ کس طرح سے انہوں نے انتظام کیا ہے، بی بی ایم پی اور دوسرے سیوک ڈپارٹمنٹس کو کیا انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، اور عید سے پہلے اور عید کے بعد صفائی کے لیے، سینیٹیشن کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اس پر بات ہوئی۔ تو ایم ایل اے کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ عید سے پہلے ان کی طرف سے جو لوکل لیڈرز ہیں وہ ہر گھر تک پہنچ کر کچرے کی بیگ اور بلیچنگ پاؤڈر دیں گے، تاکہ آپ گھر میں جو قربانی ہوگی اس کی گندگی ویسٹیج اس کچرے کی بیگ میں ڈالیں، اور بلیچنگ پاؤڈر دیا جائے گا تاکہ گھر کو صاف کرنے کے بعد آپ بلیچنگ پاؤڈر استعمال کریں اور کسی بھی طرح کے جراثیم وغیرہ سے حفاظت ہو۔ اور عید کے دن بی بی ایم پی کی طرف سے گاڑیاں آئیں گی، ٹریکٹرز آئیں گے آپ کے کچرے کو کلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچرا اس بیگ میں ڈالیں اور اپنے گھر میں رکھیں، جیسے ہی گاڑیاں آئیں گی تو آپ فوراً کچرا گاڑیوں میں ڈال دیں، گھر کے باہر نہ رکھیں یا کسی دوسری جگہ کچرا روڈ پر نہ پھینکیں، تاکہ ہماری قربانی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس پر مزید تفصیلات آگے آپ کو ویڈیو میں علماء اکرام کے باتوں سے ملیں گی، اور ایم ایل اے صاحب کی طرف سے ڈپارٹمنٹ کے اور لوکل لیڈرز کے کچھ نمبرات بھی دیے گئے ہیں، جن سے رابطہ کر کے ہم اس دن اگر کوئی دشواری پیش آئے تو ہم ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں وہ نمبرات بھی ڈالے جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی طرح کی دشواری پیش آئے، یعنی کہ کچرا پھینکنے میں یا آپ کے علاقے میں اگر کچرے کی گاڑی نہ پہنچے، تو اس سلسلے میں ان نمبروں پر کال کر کے آپ بتا بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ ہمارا علاقہ خوش نصیب ہے کہ ایسے فکرمند علماء اور سماجی خدمت گزار ہیں، اور بہت سارے لیڈرز بھی ہیں جو ہمیشہ امت کی فکر کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام پلکیشی نگر کے علاقے میں رہنے والوں سے درخواست ہے کہ ان کی فکر، ان کی کوشش کو آپ بھی ساتھ دیں، اور قربانی کو صاف ستھرے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، عید بھی ہو اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیں گے امت کو۔ جی، ابھی جو بقرعید جو آ رہی ہے اس کے بارے میں ملاقات کے واسطے آئے تھے، تاکہ اس کے بارے میں جو بقرعید کے اوپر ابھی جو کچرا وغیرہ جو دال کو ہیں ابھی وہ صحیح سے نہیں اٹھا رہی، تو ابھی جیسا کہ بتائے کہ اس کے اوپر بوٹیاں اور وہ آ کو پڑے تو ڈبل بدنامی، مسلمان دیکھو بقرعید میں کتنا کچرا جمع ڈالے بول کو، تو اس وجہ سے ہم ان کے پاس ہے کہ اس کے بارے میں یہ جلد سے جلد اٹھائیں، اور اس وقت میں عید سے پہلے تک یہ خالی کر لیے تو۔ اور دوسرا کیا ہے، ہر محلے کے اندر گاڑیوں کا بھی انتظام کر کو ہی، جیسا کہ ایک گلی کے ایک علاقے کے اندر 4 سے 5 گاڑی ڈال کو ہی، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایک فون کرنے سے وہاں پہ ان کے پاس تک گاڑی آ جاتی ہے، ان کی گلی تک، اور اس سے پہلے آپ کے گھر تک ایک کور بھی آ جاتا، اس کور کے اندر پاکی صفائی کے ساتھ ڈالے اور اسے باندھ کو رکھے، اور گھر کے آنگن کے اندر رکھے، باہر رکھے تو کتے وغیرہ آتی ہیں اسے پھاڑتی، پھر اسے پھیلاتی، پھر گلی کے اندر پورا یہ گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے گاڑی آنے تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ شام تک، یعنی کہ ہمیشہ ہر 2-3 گھنٹے کے اندر گاڑی آتی رہتی ہے، اس کے اندر ڈال دیں۔ ہمارے اسلام میں پاکی صفائی کی بہت اہمیت ہے، تو اب جیسے بقرعید آتی ہے، سب لوگ اپنے اپنے جہاں جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو ہمارے طرف سے تکلیف نہ دیں۔ حدیث میں جیسے کہ کہا گیا، ایک مسلمان
اس کے زبان ہاتھ اور کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. لہٰذا جب قربانی دے رہے ہیں شرعی اعتبار سے بھی اس قربانی کے جو کچھ چیزیں جانور کی آئیں گی گندگی وغیرہ آتی ہے اسے نمائندے آئیں گے حکومت کے وہ سب آپ کو بیگ وغیرہ دیتے ہیں انہی بیگوں میں ڈالیں اور آپ کے بالکل قریب میں گلی میں آ کر ایک ٹرک کھڑی ہوگی اس کے اندر لے جا کر کچرا اس میں پھینکیں. ادھر ادھر جلد بازی میں پھینکنے سے کیا ہوگا خود کا نقصان ہوتا ہے اور خود کے بھی بچے وہاں چلتے ہیں وہ خود بیمار پڑتے ہیں. یہ ہمارا آنگن جیسے کہ حدیث میں ہے جس کا آنگن صاف ہو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اس لیے میں سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے محلے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم خود صاف ستھرا رکھیں گے تو انشاءاللہ پورے کے پورے ایک کا دیکھ کر سب بھی صاف ستھرے رکھیں گے. یہی پیغام ہے. MLA صاحب سے جب بات ہوئی تو آپ بھی سامنے تھے. کیا کیا تیاریاں ہوئی ہیں MLA صاحب کی طرف سے اور ہمارے علاقے کی صاف ستھرائی کے واسطے کیا کیا انتظام ہوئے ہیں ہم آپ سے سننا چاہیں گے. السلام علیکم سب کو. صاحب آج اب 2-3 دن میں عید آ رہی ہے. ہمارا MLA صاحب ایک وارم کا پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گاربیج والا کو سب کو ملاقات کر کو ڈائریکشن دے کے آج ہمارا ساتھ ہمارا ایریا کا حضرت آکو ہے ان کا ساتھ آج پوری حضرت آکو MLA کو بولے ایسا عید آ رہی ہم کو بولو بول کو MLA صاحب ان کا ساتھ بات کرے اور MLA صاحب ہم کو ڈائریکشن دیے کیسا کام کرنا بول کو. آلریڈی MLA صاحب 7 واڑا میں ٹریکٹر وہ قربانی دینے کے بعد وہ کیا گلیز ملتا وہ سبھی لے جا کو ڈالنے کے بیگ بلیچنگ پاؤڈر اور ہیلتھ سینٹر بھی کھول رہی. کیا پرابلم ہے تو امیڈیٹ آپ کو ہمارے مولانا کو بولو لوکل مولانا کو بولو وارڈ پریزیڈنٹ کو بولو بلاک پریزیڈنٹ کو بولو اور ہم کو بھی بولو. اب پوری کا کام کے ہم تیار ہے. عید کا دن اسپیشل گاڑیاں چھوڑ کو پوری ایریا کلین کرنا بول کے MLA صاحب کا ڈائریکشن ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. کیا پرابلم ہے تو بھی میرے کو بھی آپ کو فون کر سکتی ہے پوری بتا سکتی ہے صاحب. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الطہور شطر الایمان الطہور نصف الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے. تو پاکی صفائی کو لے کر گزشتہ مہینے سے ہمارے ایریے میں تقریباً سرکل کے بعد DJ علی پولیس اسٹیشن سے لے کر ریلوے گیٹ تک شامپور مین روڈ میں اطراف و اکناف اور درمیانی اہم راستوں پر جہاں جہاں کچرا پڑتا ہے وہاں سے کچرا بالکل اٹھایا نہیں گیا تھا. اور پھر کئی دنوں کے بعد کمپلینٹس جاتے تھے تو اس کے بعد 1-2 مرتبہ جوش کے توسل سے 1-2 مرتبہ اٹھانے کا موقع ہوا لیکن پوری طرح صفائی نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد اور پھر چند دنوں کے بعد 2 دن کے بعد تو اب ہفتے کے دن عید ہے. اب عید کے موقع پر جانور ذبح ہوں گے اور پھر اس میں جو مزید کچرا ہوگا وہ آ کر پڑے گا تو پھر اور بدنامی. ناپاکی صفائی تو نہیں ہوئی اور پھر اتنا کچرا کیوں آ گیا مسلمان بکرے کاٹ کر ڈال دیے تو یہ دوہری بدنامی. تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں بھی پورے طریقے سے محتاط رہنا ہے اور پھر سرکاری طور پر جو سہولتیں ہم کو ملنی چاہیے وہ بھی پورے طریقے سے ملیں. تو اس لیے آج ہم سب ساتھی مل کر MLA صاحب کی خدمت میں آئے تھے اور پھر ان سے یہ گزارش کی کہ عید کے دن ہمارے یہاں پاکی صفائی کا منظم ضابطے کے ساتھ ایسی ترتیب بنے کہ سواریاں بھی گھروں تک پہنچے اور پھر کچرا اٹھا کر لے جانے کی ترتیب بھی باضابطہ ہو اور پاکی صفائی کا نظام پورے طریقے سے عمل میں آئے. اسی فکر کو لے کر یہاں آئے تھے.